السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے انشاءاللہ اور روزے بہترین گزر رہے ہوں گے۔ ہم سب کے لیے یہ رمضان رحمتوں برکتوں والا ہو انشاءاللہ۔ سورہ یوسف سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ زمانۂ نزول و سبب نزول، مقاصد نزول، ایس و مسائل، یہ 2 پارٹ میں نے پڑھ لیا ہوا ہے، اب پڑھنے لگی ہوں۔ تاریخی و جغرافی حالات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر اس کے متعلق کچھ تاریخی و جغرافی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق، جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام موجودہ الخلیل کی وادی میں تھی، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں ہوئی اور 1890 قبل مسیح کے قریب زمانہ میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس کی تھی۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سقیم شمال میں موجودہ دوسان کے قریب واقع تھا، اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ شرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا۔ چلات کے کھنڈر اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس کے کنارے واقع ہے۔ مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی، جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے عمالق کا نام استعمال کیا ہے، جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابق رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی محلہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کے خانگی نژاد کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور کی طرف سورہ مائدہ آیت 20 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اذ جعل فیکم اسبیاء وجعلکم ملک۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تاریخ اٹھی جس نے خصوص اقتدار کا تخت الٹ دیا۔ 2.5 لاکھ کی تعداد میں
امالیکا ملک سے نکال دیے گئے۔ ایک نہایت متعصب قطب النسل خاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے امالیکا کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کیا کرتا، کیونکہ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے، لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ فراعنہ ہی تھے۔ موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرمانروا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس ملتا ہے وہی حضرت یوسف کا ہم عصر تھا۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں منف تھا جس کے خنڈر قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس کے علاقے میں آباد کیا، جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تلمود میں بیان کی گئی ہے ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے، مگر قصے کے اہم اجزاء میں دونوں متفق ہیں۔ ہم اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے، کیونکہ اس میں پوری تفسیر بھی ہے، ترجمہ تفسیر کمپلیٹ ہے۔ سورہ یوسف کا جو آپ کو تعارف کروانا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔